کہ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردا، آپ کی ذات براء البراء ہے، اور جتنا ذکر صدیق اکبر کا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادا، آپ نے صرف دنیا میں رہنا ہی نہیں سکھایا، آپ نے حکومت بھی سکھائی ہے، آپ نے حکومت بھی کی بھی ہے اور سکھائی بھی ہے، اور حکومت ہی صرف نہیں، حکمت کے ساتھ حکومت کی۔ حکومت تو ہر کوئی شاید چلا رہی، لیکن حکمت کے ساتھ حکومت چلانا بہت مشکل بات ہے۔ حکمت کے ساتھ اگر حکومت چلانا سیکھنا ہے تو اور صدیق سے سیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر صداقت کے تاجدار ہیں، اور دیکھیں اسلام کے پہلے خلیفے بنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد آپ کے دنیا میں آنے سے بعد، آپ جب دنیا فانی کو رخصت فرما گئے، دنیا فانی کو میرے مصطفیٰ نے جب الوداع کہہ دیا، آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی۔ خلافت سنبھالنے کے بعد دوسرا یا تیسرا دن تھا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر وہ گٹھلی جو آپ خلیفہ بننے سے پہلے اٹھایا کرتے تھے، تجارت کی وہ گٹھلی جس سے آپ تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، آپ نے وہی گٹھلی اپنے کندھے پر رکھی اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا، اسی طرح تجارت شروع کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے آئے، انہوں نے کہا اے وقت کے امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ابھی حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور آپ اپنے ہاتھوں میں کندھے پہ گٹھلی اٹھائے تجارت کر رہے ہیں، آپ کو تو بیت المال سے مال لے لینا چاہیے، بیت المال آپ کے قبضہ میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر میں خود کماؤں گا نہیں تو میرے بیٹے کھائیں گے کہاں سے؟ اگر میں خلیفہ تو میں بن گیا ہوں، لوگوں کی حکمرانی تو میرے ذمہ کر دی گئی ہے، لیکن اگر میں خود کماؤں گا نہیں، خود میں گٹھلی اٹھا کر تجارت نہیں کروں گا تو میرے بیٹے کہاں سے کھائیں گے، میری بیٹیاں کہاں سے کھائیں گی؟ مجھے تجارت کرنے دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے کہ مجھے تجارت کرنے دو، کہ میں تجارت کروں گا تو اپنے بیٹوں کا پیٹ بھروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد نبی کے اندر لے آئے۔ مدینہ منورہ میں قریش کے اور جو سرداران تھے ان کو بھی بلا لیا، جو اور بھی حکام تھے، سرداران تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو بلا لیا اور مشورہ کیا۔ مشورہ کر کے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک خلیفہ ہیں، جب تک خلیفہ ہیں، خلیفہ ہو تو ایسا ہو کہ جب تک خلیفہ ہیں ان کو بیت المال سے مال دیا جائے گا، بیت المال سے مال دیا جائے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے مال ضرور دیا جائے، لیکن جب میں مر جاؤں تو میری ایک وصیت یاد رکھنا، اس شرط پہ مال بھی بیت المال سے لوں گا، خلافت بھی کروں گا، اس شرط پہ کہ خلافت تو میں کرتا ہوں لیکن بیت المال سے مال اس وجہ سے اس شرط پہ لوں گا کہ میں جب مر جاؤں تو جو میری وراثت ہوگی اس کو بیت المال میں جتنا حصہ مجھے دیا جائے گا، میری زندگی جتنی دیر حکمرانی کروں گا اتنی دیر، اتنے سال، اتنے دن جو بھی میرے ہاتھ میں آئے، جو بھی مجھے دیا جائے، جو بھی میرے قبضے میں دیا جائے، وہ سارا کچھ اس کی قیمت میرے مال سے واپس بیت المال میں رکھی جائے میرے مرنے کے بعد۔
سیدنا صدیق اکبر نے یہ وصیت کی کہ بیت المال سے بھی مجھے جتنا مال ملے گا وہ مال میرے مرنے کے بعد میری وراثت سے بیت المال میں واپس لوٹایا جائے. یہ ہوتی ہے خلافت، یہ ہوتی ہے خلافت، اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ. سیدنا صدیق اکبر وہ بیت المال سے آپ کو مال ملتا اور آپ کی زوجہ مبارکہ جب وہ بیت المال سے مال آتا وہ بہت کم مال آتا تھا، بہت کم درہم و دینار جو بھی ملتا تھا بہت کم ملتا تھا جتنا آپ نے معمول رکھا ہوا تھا. لیکن آپ کی زوجہ مبارکہ نے کچھ دن وہ جو بھی مال آتا، جو اشرفیاں یا جو بھی ملتا آپ کو وہ جمع کرنا شروع کر دیا. کافی دنوں بعد آپ کے زوجہ نے کھانے کے دسترخوان پر آپ کے لیے ساتھ میٹھا بنا دیا. تو سیدنا صدیق اکبر جب کھانے کے دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے اپنی زوجہ مبارکہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے، یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ کہنے لگی حضور میرے تاجدار، میرے شہنشاہ، یہ جو بیت المال سے مال آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا بچا کے، جو اضافی تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں رکھتی رہی ہوں. اتنے دنوں بعد آج ایک پلیٹ میٹھے کی بنی ہے. 10 50 ڈشیں منہ کے آگے رکھنے والے ایک وقت میں، اور یہ دعویٰ ہو کہ یہ ہے خلافت مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ. اس کو ریاست مدینہ نہیں کہتے، ریاست مدینہ اسے کہتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا زوجہ یہ کتنا مال زیادہ آتا ہے. زوجہ نے بتا دیا کہ اتنی اشرفیاں، ایک اشرفی یا کچھ اشرفیاں زیادہ آتی ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ زیادہ ہے.